لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں فقہ القلوب دلوں کی فقہ، اور الحمدللہ چیپٹر 10 اس کا آج ہم شروع کریں گے. فقہ التعبد باسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ عبادت کا طریقہ سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ ہم عربک بھی پڑھیں گے، اور پھر جو آپ نے سیکھا اس پہ آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں گے. صفحہ نمبر 399 سے لے کے 402، 399 سے 402 تک ہمارا آج کا لیسن ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، تھوڑی سی بات آپ سے لے لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ جناب یہ بتائیے
کہ پچھلے ہفتے کا جو سبق تھا اس کے حوالے سے کوئی عملی طور پر کچھ کیا، ڈائری میں لکھا، کچھ آگے کسی کو بتایا تو ضرور بتائیے. کون بتانا چاہتا ہے؟ عظما آپ بتانا چاہتی ہیں؟ عظما ظہیر، مائک کھولا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا مائک تو کھلا ہے لیکن ان کی شاید آواز نہیں آ رہی. چلیں سہرش آپ بتائیے. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 395 کی جو یہ دوسری والی لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ خلق الانسان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت کے ساتھ، احسان کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور نعمتیں دی اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس نے فضیلت دی ہے دوسری والی مخلوق پہ. یہ میں نے اپنی عمل میں ڈائری میں لکھا اور ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کری. اس کے علاوہ پیج نمبر 395 النساء کی جو آیت ہے وہ بھی شیئر کی، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، مگر ہمارا بوجھ ہم پر ہم خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں گناہوں کا، وہ تو ہم کس سے کے ساتھ ہٹانا چاہتے ہیں. سہرش؟ باجی ہمارے گروپ کے اندر رابعہ ہیں، عاشی ہیں اور سدرا ہیں، ماشاء اللہ سے. الحمدللہ. کیا وہ اس کلاس میں بھی ہیں؟ جی باجی اس کلاس میں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ. چلیں اب آج سے ہم لیسن جو ہے وہ کسی ایسے ساتھی سے شیئر کریں گے جس نے یہ کلاس اٹینڈ نہ کی ہو، کیونکہ کل ہم نے کتاب العلم ہم آج کل پڑھ رہے ہیں بخاری میں، اس میں ہم نے پڑھا کہ ہر حاضر جو ہے وہ غائب کو پیغام پہنچا دے. تو آج سے ہم اس پہ عمل کی کوشش کریں گے. ضرور بتائیں ان لوگوں کو جو کلاس میں، ان کے ساتھ بھی مذاکرہ کیجیے. لیکن انشاءاللہ سب ساتھیوں کو ہوم ورک سے اسٹارٹ کرتی ہوں کہ آج کے سبق میں جو آپ کو اچھی چیز لگے اس کو کسی ایسے سے بھی شیئر کیجیے گا. گھر سے کر سکتے ہیں، باہر کر سکتے ہیں. جس نے آپ کے ساتھ یہ لیسن نہ پڑھا ہو، یہ کلاس اٹینڈ نہ کی ہو، انشاءاللہ آپ کے ذریعے ان کا نور آگے تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے. فرد مسعود آپ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، میری زیادہ بڑی تو میری بہن ہے، میں ان سے زیادہ کر شیئر کرتی ہوں ہر چیز کا. وہ اس کلاس میں نہیں ہے، وہ وہاں پہ ہوتی ہیں کینیڈا میں، تو میں ان کو بتاتی رہتی ہوں. تو اس کو پھر میں نے یہ بتایا تھا اس کا سارا. تو اس میں نا 394 میں آخری جو بالکل نا لائن ہے، وَلَقُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْإِنْتِقَامِ وَالرَّحْمَةُ أَحَبُّ مِنَ الْعُقُوبَةِ، کہ مطلب ہے کہ اس کا نا معاف کر دینا زیادہ پسندیدہ ہے اس کو انتقام لینے سے، بدلہ لینے سے، اور زیادہ محبوب ہے کہ سزا دینے سے. تو مطلب ہم لوگ ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ہر چیز ہم لوگ نہ کسی کی چیز کسی کی بات کو بہت برا مان جاتے ہیں، اور پھر اس کا جب تک اس کا بدلہ نہ لیں، جب تک ہمارے کو وہ بس رہتا ہے کہ بس ہم لوگوں نے فلانے نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ایسے کیا. اس لیے اپنے آپ کو بہت چینج کر تھوڑا سا آ رہا ہے، اور اس میں کافی جو ہے زندگی میں بدلاؤ آ گیا اس چیز کے، کہ بھئی اپنے آپ کو بہت وہ کرنا ہے. تو یہ آج میں تو اللہ نے صرف نام پڑھے ہیں نا، اور ان سے انشاءاللہ بہت کچھ آج جی سیکھا بھی ہوگا جی مزید. اور جی لیے ہمارے بالکل بس نا. ہاں جی. اور ایک یہ ہے کہ جو ہے اب یہ 15ویں کلاس میں اس میں نا جو ہے 399 کا ہے، لا یصلح احد منہم موالتی. تو اس کا جو ہے یہ تو چلیں اس میں جزاک اللہ خیر. ریفلیکشن کافی ہے، میں اور ساتھیوں کا بھی لے لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر. بس ایک ایک ریفلیکشن، ایک ایک بات شیئر کریں جو آپ نے شیئر کی. ماریا آپ کہیے. جی باجی میں نے اپنی عمل کی ڈائری میں 395 کی سب سے آخری لائن جو ہے وہ لکھی تھی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے اوصاف عزت اور قدرت اور جبروت کر دیتے ہیں، دلوں کو خضوع والا عاجزی اختیار کرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے. باجی میں نے اس میں اپنی عمل کی ڈائری میں اپنے لیے لکھا کہ جب ہم سب کے اندر یہ اللہ پاک ہمیں کسی بھی چیز کی قوت دیتے ہیں، جوانی دیتے ہیں، طاقت کی، صحت کی، یا کسی بھی علم کی، تو اس وقت ہمیں کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ سب میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے اور یہ سب میری کوششوں سے ملا. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کبھی کسی ایسے جھٹکے میں اگر ہم پہ کوئی آزمائش ڈالتے ہیں، یہ ہم سے کچھ واپس لے لیتے ہیں، تو پھر ہم کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا. تو اس وقت ہمیں بھی احساس ہوتا ہے، پھر ہم ٹوٹتے ہیں بری طرح کہ ہاں واقعی کہ یہ سب تو میرے رب کی دی ہوئی ہے، جب وہ دے سکتا ہے تو وہ پھر لے بھی سکتا ہے. تو باجی پھر جوڑتا بھی وہی ہے، کیونکہ جوڑنا بھی اسی کا کام ہے. ہم اس کے بغیر جڑ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں کوئی مخلوق بھی نہ کتنا بھی جوڑنا چاہے ہم نہیں جوڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. باجی یہ بھی دل کی ایسی کیفیات ہیں جو ربی سنتا ہے اور ربی سمجھتا ہے، اور ربی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں.
تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ اللہ جب اپنے بندے پہ جو بھی غلطی کرتا ہے مہربان ہونا چاہتا ہے، یعنی وہ ہمیں گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گمراہی تکبر میں نہ جائیں۔ جزاک اللہ خیر، بالکل۔ حبیبہ آپ کہیے۔ جی یہ مجھے 399 پیج پہ یہ لائن تھی نا، فمن تعبد بصفاتی صلاح لی ولایتی و رضوانی وفاظ بدارہ کرامتی، یعنی ہمیں اللہ کی دوستی کے لائق ہونا ہے تو اللہ کی عبادت جو ہے اس کی صفات کے ساتھ کرنی ہے۔ تو یہ لائن میں نے انڈر لائن بھی کی تھی اور الحمدللہ کاپی میں لکھی بھی تھی، تو الحمدللہ اس شیئر کی کی، کسی سے شیئرنگ کی؟ جی حبیبہ کسی سے شیئرنگ کی آپ نے؟ نہیں شیئر تو میں ویسی اور چیز کی تھی، یہ لائن نہیں کر سکی بس۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اوکے۔ ایمانداری آپ کہیے۔ جی میم، یہ جو 394 پیج پہ لاسٹ میں ہے نا لائن، سبحانہ بیتعی وجودی اشد من فرح الاخذ بما یعطا، تو یہ جو تھا کہ اللہ تعالیٰ دینے میں جو اس کو اس کی خوشی دیتے ہوئے اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے، لینے والے کی خوشی سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی، اس کو میں نے ڈائری میں بھی لکھا کہ ہم دیتے ہوئے کتنے ہم دل تنگ کے ساتھ دیتے ہیں، اور ہمیں کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اب کسی کو مجبوری میں دینا پڑ گیا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے کھلے دل سے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے اتنا خوش ہوتا ہے کہ لینے والے کی خوشی اس کے آس پاس بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی۔ یہ ہوتا ہے بالکل، جتنی اس کو جیسے دعا مانگتے ہیں تو وہ دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے نا، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ صدف بھٹی آپ کہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وعلیکم سب سے السلام۔ جی باجی، سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کلاس سے جوڑا، اور خاص طور پہ مجھے، اور میں بہت حد سے زیادہ ہی میرے ایک طرح سے نا روشنی میں جیسے اللہ تعالیٰ مجھے لے آیا ہے۔ تو ماشاء اللہ سے یہ مصنف نے جو کتاب لکھی ہے وہ اتنی خوبصورت اور اتنی ہمارے لیے ایک روشنی ہے کہ اس کا بیان کرنا میرے لیے الفاظ میں مشکل ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس طرح اساتذہ ہمیں پڑھا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، تو ویسا بھی ہمیں اتنا حق ادا نہیں کر رہی اس کتاب کا جتنا مجھے کرنا چاہیے کہ اور زیادہ میں اسے ٹائم دے سکوں۔ ابھی کچھ عرصہ میں نے کلاسز نہیں لی تو اس کا بہت افسوس ہے، میری موبائل خراب ہو گئی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے یہ جو 2 کلاسیں ہوئی ہیں ابھی، یہ لاسٹ والی اور یہ جو ابھی ہم نے تیاری کی ہے، تو اگر یہ کہوں ایک چھوٹے سے الفاظ میں کہ کم الفاظ میں کہ اللہ کے رنگ کا پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے۔ تو یہ بات مجھے اتنی متاثر، میں اتنی حیران ہو گئی کہ آج تک ہم کہتے تو آئے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کریں، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا رنگ ہے کیا۔ ہم صرف احکامات کو ہی اللہ کا رنگ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو شاید یہ اللہ کا رنگ ہے، مگر یہاں پتہ چلا کہ نہ، اللہ کے نام، اس کے افعال، اس کی صفات، یہ سب اللہ کے رنگ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نا کہ جیسے میں نے اپنا ایک خلیفہ مقرر کیا ہے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے، تو جو اپنی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں بھی ڈالی ہیں، تو جسے اسی طرح وجہ سے شاید ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو بس یہ سا لگ رہا ہے جیسے اب ہر بات کلیئر ہو رہی ہے جھلک تو کہ ہے، درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، ظاہر ہے نہیں، اللہ بالکل نہیں، سبحانہ وتعالی ہے، بالکل نہیں، مگر یہ لیکن ہے کہ جیسے نا وہ حلیم ہے تو ہم سے اپنی بھی ہر صفات کا نا، جو اللہ کی ہر صفات کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا ہے نا، تو تھوڑا بہت جیسے کہا ہے کہ رحمت میں نے 1واں حصہ دنیا میں بھیجا ہے اپنی رحمت کا، تو جو ساری دنیا میں بٹائے۔ تو اسی طرح سے تو میں نے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ نے، کچھ اس میں سے آپ نے لکھا اپنے لیے، کچھ شیئر کسی سے شیئر آپ کیا؟ یقین شیئر تو میں نے ماشاء اللہ سے میری ایک چھوٹی سی کلاس ہے میں اس میں کیا ہے اور لوگوں کو بتایا، اور خاص طور پہ یہ جو میں نے آیت ہے سورہ نساء کی، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں تو لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں، رحم کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ اپنی خواہشات میں جھکے جا رہے ہیں، اور یہ کہ میں ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے انسان کو بہت ضعیف پیدا کیا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ کی اتنی محبت ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا کمزور ہے، اور پھر بھی میں اسے کیسے سنبھال رہا ہوں۔ تو جزاک ماشاء اللہ سے یہ اللہ، بہت شکریہ صدف، الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی، مسرت آپ کہیے، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی باجی، یہ 395 پہ جو پیج پر ہے، ففر الی سیدہ من بلدی عدوہ، تو بھاگ جاتا ہے اپنے آقا کی طرف اس
के दुश्मन के शहर से और खड़ा हो जाता है उसके दरवाजे पर खुशू के साथ, आजिज़ी के साथ। तो मैंने अपनी ये मुझे अच्छी लगी कि हम अल्लाह ताला से फ़ौरन दुआ कर लेना चाहिए, हमें इस किसी और से ज़िक्र नहीं करना चाहिए, पहले अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला से रहम तलब करेंगे, शफ़क़त का तकाज़ा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। हम दूसरों को मनाने में उसमें लगे हुए होते हैं, वो मानते नहीं हैं, और अल्लाह ताला तो फ़ौरन मान जाते हैं और रहम करते हैं अपने कितनी बंदों प्यारी पर। बात है। लोग लोग मानते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो एक बार मान के जब जी, तक हम मैं गुनाह कुछ ना करें जब मैं पर कुछ रह भूल भी जाती हूँ ना, तो मैं फिर फ़ौरन मुझे याद आता है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं की। फिर मैं फ़ौरन अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जूते के तस्मे तक के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फ़ी इल्मी कुन्ना, आप सब के इल्म में बहुत अल्लाह ताला बरकत करे। रुखसाना यास्मीन, आप कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आखिरी पैराग्राफ जो आपने कहा कि किसी को पढ़ के सुनाया, तो मैंने यहाँ पे मेरी बहनें आई हैं तो उनको मैंने पढ़ के सुनाया। आखिरी पैराग्राफ जो हमारी रीडिंग चली गई। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है इंतकाम से माफ करने को ज्यादा पसंद करता है और रहमत उसकी तरफ सलाह देने से ज्यादा महबूब है। तो ये चीज हर चीज इंसान को महसूस होती है बाकायदा उसकी जिंदगी में कि अल्लाह ताला कितना मोहब्बत करने वाला, कितना रहम करने वाला है। और जैसे यहाँ पे फजल करने वाला है कि अदल अदल तो अदल होता है ना कि इंसान हम तो अदल भी नहीं कर पाते, और अल्लाह ताला अदल तो बहुत दूर की बात में अल्लाह ताला फजल करता है हमारे को, यानी उसका तो बहुत ज्यादा हमारे पर कब होता है। इसी तरह अता अब मता, तो अल्लाह ताला बस देते जाते हैं, हमें देते जाते हैं, हम इस्तेमाल करते जाते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन बारह अल्लाह ताला इसमें अल्लाह ताला की इतनी रहमत और इसकी इतनी मोहब्बत, यानी मैं तो इसे जो लिखने वाले हैं उनके लहन पे सोचती हूँ क्या उनको अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन लहन अता किया था। सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला हमें भी इतना आला लहन अता फरमाए। इसी से मुझे याद आया कि सबक में इल्म के हवाले से भी कुछ जिक्र था ना, आप में से कौन शेयर करना चाहेगा? जी मैं बुशरा यास्मीन। जी बताइए बुशरा। जी ये पेज है 396 पे। इसमें ये जो इबारत है ना, वो यनालुन्नासु मिन हाज़ि सलासी बिक़दरि मा युअती अमुल्लाहु मिनहा। इसमें ये बताया गया था कि जब हम ये सब कुछ अल्लाह ताला का फजल है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इल्म, माल, वक्त, कुदरत और ये तमाम इख्तियारात। लेकिन जब हम ये चीजें किसी से शेयर करते हैं किसी से, तो इसमें हम समझते हैं कि शायद ये हमारा अपना ही कोई कमाल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम इसी में से ही दूसरों को दे रहे होते हैं और हम अपना कमाल समझने लग जाते हैं। तो इस चीज को अपना हम्म फजल हम ये समझें कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम दूसरे को दे रहे हैं। इस तरह मेरी एक फ्रेंड है, उनको मुश्किल हो रही थी कि हम कोर्स कर रहे थे तजवीद का, तो मैं उन्हें बार बार इनकरेज कर रही थी कि आप परेशान ना हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, हम मिल के इसकी तैयारी कर लेंगे। तो उस वक्त भी ये इंशाल्लाह। बात मैंने सीखी है कि ये अल्लाह ताला की तौफीक ही होती है जो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकती है, वरना खुद से हमारा कोई कमाल नहीं होता इसमें। नहीं, इसमें कुछ एक करने का काम भी पता चल रहा था ना इल्म के हवाले से, वो किसको बात याद रहेगी? कौन बताना चाहेगा? किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ। जी अस्सलाम आ, वालेकुम। जी मैं बताऊं वालेकुम अस्सलाम। जी जी शहनाज बताइए आप। जी इसमें जो पेज 400 पे है ना कि वस्तमरतुल इल्म बिदालिक, कि इल्म का समर या इल्म का फल या निचोड़ ये है, जब इंसान इल्म हासिल करता है तो उसको उसका निचोड़ ये होना चाहिए कि वो अपने आका यानी मौला अल्लाह से डरे, उससे हया करे, अपनी बातों हम्म में भी और अपने कामों में भी और अपने अहवाल में भी। तो अल्लाह से हया करनी है, ये चीज मुझे समझ में आई और मैंने लिखी भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप में से कोई इस हवाले से कुछ शेयर करना चाहेगा? हर हफ्ते हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ नया सीखने को मिलता है और अपने इल्म में इजाफा करने को मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ आप खूब दुआओं का भी एहतमाम करते होंगे, जो इल्म की खास करके दुआएं हैं, ताकि अल्लाह ताला और जो है हमारे ऊपर इल्म के दरवाजे अपनी रहमत से खोलें और हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें और फिर ये कि अपने अमल में ढाल सकें। अलका आप क्या कहेंगी?
अलका आपका हैंड रेज है, सुबैरा कहना चाहती हैं। जी जी बाजी जी। बाजी जो आज हम लेक्चर लेसन करेंगे उसमें पेज 400 पे जो एक बात जिसमें मतलब हमेशा ही करते हैं, लेकिन वही बात है कि जब सुनते हैं एक नए अंदाज से समझ में बात आती है कि इंसान जब तक खुद अपने ऊपर चेक नहीं रखेगा ना, वो हमेशा दूसरों को गलत समझेगा। ये चीज मैंने अपनी डायरी में नोट कर ली कि हम पहले अपने आप को देखें कि हम क्या, हम फौरन जजमेंटल होकर दूसरे को गलत कहने लगते हैं, अपने आप को नहीं देखते। तो अपने ऊपर चेक रखना बहुत लाजिम है हमारे ऊपर। आवाज आ रही जी बाजी? बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अपने ऊपर जो चेक है ना वो बहुत ज़रूरी है रखना। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो फिर लेसन शुरू करते हैं। बाजी, ओवर टू यू नाउ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ठीक है जनाब, आज का सबक ज़रा लंबा भी है, अरबिक काफ़ी है पढ़ने के लिए। देखते हैं हम कितना पढ़ पाते हैं। 15-17 मिनट तो हमने आपके साथ आपके रिफ्लेक्शन लेने में लिए। तो जनाब शुरू करते हैं आज का अरबिक का पार्ट। सबसे पहले आलिया अकबर आप पढ़िए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़िक़्हु तअब्बुदि बिअस्माइल्लाहि व सिफ़ातिहि। क़ाल अल्लाहु तआला व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। आगे बढ़ूँ बाजी? जी तीनों आयत पढ़िए। वक़ाल अल्लाहु तआला बलिल्लाह फ़अअबुद वकुम मिनश शाकिरीन। फ़अबुद वक़ाल फ़अअबुद वकुम मिनश शाकिरीन। فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। उज़्मा तस्कीन आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहुल अस्माउल हुस्ना वस्सिफ़ातुल उला वलहुल कमालुल मुतलक फ़ी ज़ातिही व अस्माइही व सिफ़ातिही व अफ़आलिही। व अंज़लल कुरआन तबय्यनन लिकुल्लि शैइन फलहुल मुल्कु कुल्लु व लहुल हम्दु कुल्लु व लहुल इज़्ज़तु कुल्लहा व हुवल गफूरुर रहीम। युताउ फयशकुरु व युसा व यगफिरु व यतूबु अला अला मिनस्तगफिरा व युरहमु इज़स्तरहुमा ठीक है, वला अभी आप युस्लिम। जज़ाकल्लाह खैर, बस देखें इसको, कुछ कहीं कहीं कुछ करेक्शन की जरूरत है, उसको देख लें। बस अब आपने सिर्फ माइक ऑफ कर देना है और आपने सिर्फ नोट करना है। अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहुल अस्माउल हुस्ना, फिर व अफ़आलिही, व अंज़ला नहीं है, अंज़ला वाव ऐड हो गया था। अंज़ल कुरआन तिबयानन। इसी तरह आगे देखिए, युताउ फयशकुरु, युशकरा नहीं है, फयशकुरु। और व युसा, आगे देखिए, मनिस्तगफरा। और व यरहमु इज़स्तुरहिमु, इज़स्तुरहिमा। इसको दोबारा देखिए, इज़स्तुरहिमा। बाकी ठीक है माशाल्लाह। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इज़ा इस्तुरहिमा, अगर आप हमजा को हरकत देना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आप पढ़ें हुमैरा ताहिर। जी बाजी। वला युस्लहु लविलायतुर रहमान लम यतअद्दब बिआयातिल कुरान वलम यतअब्बद बिसिफातिर रहमान हस्बिल इम्कान। आगे पढ़ूं बाजी? वला आवाज आ रही है? वला यस्लुहु लिवलायती, मुझे शायद सुनने में कुछ
مختلف لگا اس لیے میں نے دہرا دیا. آگے پڑھیے. جی فاللہ سبحانہ محسن امر بالاحسان رحمان امر بالرحمہ عفو امر بالعفو غفور امر بالمغفرہ جبار امر بالجبر حلیم امر بالحلم علیم امر بالعلم شکور امر بالشکر سلام امر بالسلام وہکذا فی باقی الاسماء والصفات. ٹھیک ہے احسن تھی. ایک لفظ دیکھیے عفو امرا بالعفوی. ٹھیک ہے بالعفوی. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. فمن سے پڑھیے آپ سدرا عرفان. سدرا عرفان جی پڑھیں باجی. گے آپ؟ پڑھیے. فمن تعبد بصفاته صلح لولیته ورضوانه. جی جی آگے پڑھیں. وفاز بدار کرامته فبالابصار نرى آياته ومخلوقاته وآلائه ونعمه. اچھا ٹھیک ہے بس یہیں تک. جزاک اللہ خیر. ایک لفظ دیکھیے اس کو دیکھیے بصفات ہی صالح لی ولایتی. لی ولایتی لفظ ایسے پڑھا جائے گا. وآلائہ یا وآلائہ دونوں ہو سکتا ہے. ونعمہ ونعمہ دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. چلیں جی نیکسٹ دیکھیے ناظرہ سرتاج آپ پڑھیے. وبالبصائر تشاهد القلوب ذاته وأسماءه وصفاته وإحسانه فتعامله بما يليق بجلاله وجماله وإحسانه ثم تأمر الجوارح بأن تعمله بما يليق بعظمته وكماله وعبوديته. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش. ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ کو دیکھ کے آپ نے پڑھا. بہت اچھے طریقے سے پڑھا. ایک دو لفظ دیکھیے بجلالہ و جمالہ. اسی طرح ثم تأمرہ. پھر آگے دیکھیے بأن تعاملہ. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. فائزہ امجد آپ پڑھیے آگے. آخر تک پڑھ لیں پیج کے. جی باجی. فالقلوب بحضرته تعظمه والجوارح على أبواب القلوب تؤقره وتطيئه وتعبده والله يعلم ويسمع ويرى. فلا يصلح أحد منهم لموالاته إلا أن يتعبد بآدابه ويتصف بصفاته تذللا بعبادته ومحبة لطاعته وتجملا بصفاته. تھینک یو ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. شمیم اختر آپ پڑھیے. 2 لائنیں پڑھ لیں. وأفضل العباد في ذلك أكرمهم عليه وأقربهم إليه وأحبهم إليه. وصفات الله عز وجل نوعان: صفات ذاتية كالحياة والعلم ونحوهما، وصفات فعلية كالخلق والرزق ونحوهما. والصفات ذاتية نوعان. بس شمیم بس. ہر ایک دو لائن کے بعد رکتے ہیں نا اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. اچھا دیکھیں ایک دو لفظ دیکھیں. یہ الفاظ دیکھیں. یہ جو ہے نا صفات اللہ عز و جل نوعان نہیں ہے نوعان.
اور اسی طرح یہ والعلم نحوہما، اسی طرح اگلی لائن میں والرزق نحوہما، تو اس کی مارکنگ کر لیں آپ، باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا ہے۔ فرزانہ کتری آپ پڑھیے۔ والصفات الذاتية نوعان أحدهما ما لا يمكن تخلق به وهما الحياة والقدرة إذ لا يمكن اكتسابهما لكن يجب حفظهما وحفظ سائر منافع البدن والأعضاء لنستعمل ذلك في طاعة الله ورضوانه۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے۔ پہلا لفظ دیکھیے احدہما ما لا یمکن، ٹھیک ہے، یہ یمکن ہے، اور اسی طرح وہما الحیات، ہو سکتا ہے آپ نے درست پڑھا، شاید مجھے سننے میں ایسے لگا، لیکن یجب حفظہما، یہاں میں صحیح سن نہیں پائی اس لیے دوبارہ دہرا رہی ہوں، وحفظ سائری، اس لفظ کو دیکھیے سائری، ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش اور بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیک۔ آپ سب بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت قبول کرے اور آپ کو با عمل با علم مسلمان بنائے، مسلمات بنائے بلکہ۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ اب پڑھیں امتیاز قاسم، آپ پڑھیں۔ والصفات الذاتیۃ نوعان احدہما، وہ پڑھ دیا نا، یہ سوری، وثمرۃ سے، جی وثمرۃ سے پڑھنا، ہاں، وثمرۃ، وثمرۃ معرفتہما التوکل علی اللہ سبحانہ والالتجاء الیہ واجلالہ ومحابتہ ورجاء انعامہ وخوف انتقامہ۔ الثانی، الثانی بھی پڑھیے، جی، الثانی، الثانی بھی الثانی پڑھ دیں۔ ما يمكن التخلق به من سائر صفات الذات وتخلق بها على حسب الإمكان وهي۔ ٹھیک ہے جی، گڈ۔ فرد مسعود آپ پڑھیے۔ العلم اللہ بكل شيء علیم فتعبد به بأن تعرف ذات اللہ واسمائه وصفاته واحکامه وایامه وحلاله وحرامه وما يقربك الیہ وما يجعلك محبوبا لدیہ۔ ٹھیک ہے، ذات اللہ، ذات کا، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے، بارک اللہ فی علمک۔ ماریہ عمران آپ پڑھیں۔ وثمرة العلم بذلك الخوف من مولاك وحياؤك منه في أقوالك وأفعالك وسائر أحوالك فإنه بكل شيء عليم۔ باجی آگے پڑھو۔ اگلی لائن پڑھ دیں، الارادہ بھی پڑھ دیں۔ الإرادة فالله مريد لكل شيء۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ میں ایک دفعہ سب سے پڑھ لوں، کوشش کر لوں سارے ساتھیوں کو موقع مل جائے، پھر انشاءاللہ دوبارہ موقع مل جائے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ مسرت آگے آپ پڑھیے، 2 لائنیں۔ الارادہ فاللہ مرید لکل شیء فتعبد بها یکون بأن نتعبد بكل إرادة حسنة شرع عليها وندب إليها كإرادة الطاعات كلها والعبادات بأسرها وإخلاص العمل وإرادة التقرب به خوفا من عقاب الله أو رجاء لثوابه أو حياء منه أو محبة له أو محابة له وثمرة معرفة۔ بس دیکھیں اس میں آخری لائن جو آپ نے پڑھی، دیکھیں او محبت لہو او محابت لہو، ٹھیک ہے، محبت محابت۔ اسی طرح پیچھے دیکھیں جہاں سے سٹارٹ لیا تھا، بی ان نتعبد الیہا، الیہا نہیں،
یہ جیسے نوعان ہے نا، اسی طرح الیہا کو بھی الیہا نہیں پڑھیں گے. کا ارادتی اس کو پڑھیں گے آگے جو الیہا کے بعد لفظ ہے. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب شہناز محمد آپ پڑھیے پیج کے اینڈ تک. من نقاب اللہ وثمرة معرفة ذلك الخوف والوجل والموجبان لاجتناب الزلل وإصلاح العمل. آگے پڑھ. لی اجتنابی، ٹھیک ہے، اجتناب کہتے ہیں نا اردو میں بھی. جی. اور وہ اصلاح آگے بھی پڑھ لیں، مکمل کریں پہ. السمع فاللہ سمیع علیم لا یخفى علیہ شیء. گڈ، ٹھیک ہے، شاباش. سہرش انصاری آپ پڑھیں 2 لائنیں. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعبد به يكون بأن نسمع كل ما فرض الله علينا سمعه أو ندب إليه كسماع كتابه وسنته رسوله والعمل بموجبه. اس کو دیکھیں، اس کو بِأَن نسمع كل ما فرض، آگے دیکھیں سماعہ، اسی طرح کسماعی، اور والعمل بموجبہ، والعمل بموجبہ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب فرحت جبین آپ پڑھیے 2 لائنیں. وثمرة معرفته سمع الله خوفك وحياؤك ومحابتك أن يسمع منك ما زجرك عنه من الأقوال واجتناب كل قول لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. ٹھیک ہے، یہ لفظ دیکھیں کل قول. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایمان دانش آپ پڑھیں. جی میں البصر فاللہ بصیر لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء والتعبد به یکون بالنظر فی ملکوت السماوات والارض والنظر لآیات الکونیہ وعجائب المخلوقات نظر تدبر وتفکر والنظر للآیات القرآنیہ والشرعیہ وما فيها من الأحكام والعبر والسنن والعمل بموجب ذلك. اچھا اس کو دیکھیں. جی اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے سب کو، ہم سب کو عافیت سے رکھے. یہ اس میں دیکھیں فی ملکوت السماوات والارض کے بعد دیکھیں والنظر، والنظر للآیات، اور اسی طرح اگلی لائن میں بھی والنظر. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا شافی یوسف پڑھیا. وثمرة معرفة ببصره خوفك منه وحياؤك ومهابتك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. اچھا اس میں اگلی لائن بھی پڑھ لیں، اگلی لائن بھی الکلام بھی پڑھ لیں. الكلام فالله سبحانه يتكلم بما شاء في أي وقت شاء. ٹھیک ہے والتعبد بس اتنا ہی. اس کو دیکھیں وثمرۃ، ٹھیک ہے، ثمرۃ یا وثمرۃ، اور اسی طرح اس میں آگے ایک لفظ جو ہے نا یہ نیکسٹ لائن میں یفقدک حیث امر. ٹھیک ہے باقی صحیح ہے ماشاءاللہ. زینب نوید آپ پڑھیں. والتعبد به يكون بذكره وشكره وتلاوة كتابه وتعليم دينه وشرعه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه. سب صحیح ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے. اس کو دیکھیں وہ تلاوت کتابہ والامر بالمعروف. اگلی لائن بھی پڑھ لیں. وثمرة معرفة كلام الله معرفة ذاته وأسمائه وصفاته ومعرفة أمره
ونهيه وما يحبه وما يكرهه युकरहु, ठीक है, वमा युकरहु व मारिफतु, हर जगह इसको देख लीजिए, ठीक है, बाकी ठीक है माशाल्लाह। नेक्स्ट हम पढ़ें, कहेंगे रुखसाना यास्मीन आप पढ़ें। وأسماء الله وصفاته نوعان أحدهما ما لا يمكن التعبد به لاختصاصه به سبحانه كالخلق والباري والمصور والإله ونحو ذلك. الثاني ما يمكن التعبد به حسب الإمكان والناس فيه رتب ودرجات وينبغي للعبد أن يقابل رکے جلدی نہیں کرنی، ٹھہر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں اب اس لفظ کو دیکھیں، ما لا یمکن، اسی طرح یہ آگے اسی لائن میں سبحانہ کے بعد کل خلقی نہیں ہے، کل خالق، خلق اور خالق میں تو بالکل الٹ ہو گیا نا، ہم خلق تو اور چیز اور ہے، اور خالق تو خلق کو پیدا کرنے والا ہے نا، اس کو مارک کر لیں۔ اسی طرح ما یمکن التعبد، اور اسی طرح والناس، اس لفظ کو سننے میں مجھے لگا کہ شاید مختلف پڑھا گیا ہو، آپ اپنے پاس مارک کر لیں۔ بارک اللہ فیکی۔ صدف بٹی آگے پڑھیں۔ جی باجی، وَيَنبَغِي جی وَيَنبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُقَابِلَ كُلِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ بِأَفْضَلِ مَا يُلَائِمُهَا من المعاملات، فيقابل جلاله بأفضل المحابات، إذ لا جلال كجلاله، ويقابل جماله بأفضل المحبات، إذ لا جمال كجماله۔ شاباش، ٹھیک ہے، بس آخری لفظ دیکھیے بھی افضل المحبات، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بشرا اعظمی آپ پڑھیے۔ فإذا تأبدت بالإحسان فأحسن إلا كل من تقدر على الإحسان إليه بكل إحسان تقدر عليه، فإن قربك إلى مولاك على حسب ما تتأبد به من صفاته۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا تعبت، ٹھیک ہے، تعبت کے بعد دیکھیے تقدر، فَإِنَّ قُرْبُكَ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں۔ تسنیم آپ پڑھیے۔ فالملک من السماء اللہ عز وجل والملک تصریف عام مقید بالعدل والاحسان فی کل عطاء حرمان و نصر و خلاعان و حزلان و خفدی و رفع والتعبد به بس لمن بلا به۔ تسنیم یہیں رکیں، اس میں الفاظ دیکھیں، من اسماء اللہ، اور یہ فل ملک ہے، فل ملک یہ لفظ نام ہے نا اللہ کا، تو اس کو ٹھیک ادا کر، فل ملک من اسماء اللہ عز وجل۔ آگے دیکھیں، تصرف عام اور مقید، یہ لفظ ہے مقید، اسی طرح دیکھیں وخذلان، وخذلان ہے یہ لفظ، اس طرح ونصر وحرمان، ٹھیک ہے، وحرمان ونصر وخذلان، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ سنم آپ پڑھیے۔ سنم وتعبد به لمن بلا به يكون بتنفيذ أوامر الله عز وجل برفع من يستحق الرفع وخفض من يستحق الخفض وإكرام من يستحق الإكرام ٹھیک ہے، بس جزاک اللہ خیر سنم، ہم اور ساتھیوں سے بھی پڑھاتے ہیں، من یستحق الرفع، ٹھیک ہے، وخفض، باقی ٹھیک ماشاءاللہ۔ یستحق الاکرام کے بعد ریشمہ چشتی آپ پڑھیں۔
وإهانه من يستحق الإهانة وقهر من يستحق القهر والجبر من يستحق الجبر وإغاثة المكروب ونصر المظلوم وإطعام الجوعان وكسوة العريان وإعانته المحتاج فمن فعل ذلك یہ ریشما ایک لفظ دیکھیے وہ عام الجوعان نہیں ہے جوعان، جیسے نوعان یہ سب ایک وزن پہ آ رہے ہیں نا، جوعان نوعان، یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں حروف لین کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں ان کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے نا، پورے ہونٹ گول کر کے جوعان نوعان، ہونٹ پورے گول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. خالدہ آگے آپ پڑھیں. جی فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وكان من أهل البر والإحسان. ایک منٹ یہیں رکیں. وجہ اللہ کے بعد دو لفظ کیا آ رہے ہیں؟ أظله اس کے بعد کیا ہے؟ أظله الله في ظله. ٹھیک ہے، یہ اظلہ اللہ میں اللہ مس ہو گیا تھا پچھلی دفعہ، اب آپ نے درست کر لیا. لا ذل الا ذلہ، ٹھیک ہے. ذله. والقدوس پڑھیے اگلی لائن. والقدوس من اسماء الله عز وجل وهو الطاهر من كل عيب ونقص والتعبد. بس اس میں دیکھیں من اسماء اللہ، من آ رہا ہے نا، زیر آئے گا من اسماء اللہ، اور نقص اردو میں بھی ہم اس کو نقص پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ لفظ صحیح جو ہے وہ ہے نقص، آف پر جزم آئے گا. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. روبینہ شاید آپ پڑھیے 2 لائنیں تاکہ میں سب ساتھیوں کو موقع دے دوں. وَالتَّعْبُدُ يَكُونُ بِالطَّاهِرِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَحَرَامٍ وَمِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَمُشْتَبِهٍ وَمِنْ كُلِّ فَضْلٍ مُبَاحٍ شَاغِلٍ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. آگے پڑھو. چلیں ایک لائن پڑھ لیں. والسلام من اسماء اللہ عز وجل ان اخذ من السلامتی من الآفات فلا تعبد به. ٹھیک ہے گڈ. فلا تعبد به ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے. بشرا یاسمین آپ پڑھیے آگے 2 لائنیں. باجی مس ہو گیا، کہاں انہوں نے چھوڑا تھا؟ عدم امکان. جی لی آدمی انسان. والسلام کے بعد اگلی لائن ہے. جی لی آدمی امکانی ذالک وَإِنْ أُخِذَ مِنْ تَسْلِيمِهِ عَلَى عِبَادِهِ فَعَلَيْكَ بِإِشْفَاءِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ أُخِذَ مِنَ الَّذِينَ سَلِمَ عِبَادَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَتَعَبُّدْ بِهِ يَكُونَ بِأَنْ يَسْلِمَ النَّاسُ مِنْ ظُلْمِكَ وَغَشِيِكَ. بس یہیں تک بشرا رک جائیں. دیکھیں اس میں دیکھیں ایک تو یہ کہ لا عدم، ایک تو اسٹارٹ میں دیکھیں، اور بی افشاء السلام، اسلام نہیں ہے یہ، یہاں پہ ہم سلام کی بات کر رہے ہیں کہ سلام کو پھیلایا جائے نا، افشوا السلام بینکم جیسے آتا ہے نا، یہ وہ ہے بی افشاء السلام. اسی طرح آگے دیکھیں اخذ من الذی، پھر من ظلمہ، اس لفظ کو چیک کیجئے گا، ہو سکتا ہے بولنے میں آپ سے پڑھا گیا، ویسے یہ ہوگا من ظلمہ بی یکونو، پھر یسلم الناس. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. من ظلم تک آپ نے پڑھا تھا. بریرہ اس سے آگے آپ 2 لائنیں پڑھیں. وغشک یا وغشکی وضرر کی وشرک کی فالمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من اسماء اللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے بریرہ تک بس. اس میں دیکھیں یہ بڑی مشہور حدیث کا اتنا حصہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ من نہیں ہے، یہ من ہے، اور اس کے بعد پھر زیر آتا جائے گا.
من لسانه و یده. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. عظمیٰ انور آپ پڑھیے آگے 2 لائنیں. باجی والمؤمن سے پڑھنا تھا. والمؤمن سے ہیلو. والمؤمن پڑھیے. والمؤمن من اسماء اللہ تبارک و تعالی والتعبد به يكون بأن تظهر من برك وخيرك ما يأمن الناس به من شرك وضيرك وأن تسأل عباد الله في كل فی کلی آگے پڑھیں. جی باجی. فی فی کلی کے کل بعد امن فی کل امن فی امن کلی امن امن. امن ٹھیک ہے امن. بس صحیح ہے. بارک اللہ. شازیہ بابر آپ پڑھیے 2 لائنیں. والمهيمن من أسماء الله عز وجل والتعبد به يكون بأن تقوم بالشهادة في كل ما نفع وضر وساء وسر. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں یہ مہیمن ہے. یہ پھر وہی جو میں نے پیچھے کہا نا مہیمن. جس طرح ہم یہ بھی یہ مین کا وہ جو ایک قاعدہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں آپ. تو جبڑا نیچے کی طرف ہوتا ہے ہائی یہ ہیمن نہیں ہے مہیمن. اور اسی طرح فی کل ما نفع و ضر. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تسنیم جہان آپ پڑھیں 2 لائنیں. والجبار سے پڑھوں گا جی. جی یہ والجبار اور اس کے بعد والی لائن. والجبار من اسماء اللہ عز وجل والتعبد به اخذ من الجبر والاصلاح والتعبد به. بس آخری لائن میں شاہدہ سے کہوں گی کہ اب چلے مومنہ فیصل ابھی ہے. مومنہ فیصل آپ پڑھیے لاسٹ لائن. فالتعبد به أن تعامل عباده بكل خير وإصلاح بقدر إليه أو تصل إليه. اچھا ٹھیک ہے. چلے شاہدہ اسی لائن کو آپ دوبارہ پڑھیں اور مومنہ آپ سنیے گا. فالتعبد به أن تعامل عباده بكل اس کے اوپر میرا نام آیا ہوا بكل خیر بكل خیر وإصلاح تقدر علیہ او تسلی علیہ. تسلو الیہ. ٹھیک ہے. اچھا جزاک اللہ خیر. مومنہ آپ یہ ایک لفظ آپ اپنے پاس چیک کر لیں. یہ تقدرو لفظ ہے جیسے شاہدہ نے پڑھا. باقی آپ نے بھی ٹھیک پڑھا تھا. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ آپ سب نے لیسن کو اپنے مکمل کر لیا. بہت بہت ہی خوبصورت لیسن ہے آج کا. چلے جناب اب چاہوں گی میں کہ آپ میں جو ساتھی کوئی بات کرنا چاہے کیا سیکھا آج کے لیسن سے سوچ لیں آپ. چلے میں پہلے ایک سوال آپ سے آج کرنا چاہتی ہوں. آپ مجھے 1 منٹ ٹائم دیں گی پلیز؟ بالکل کہیے جناب بالکل دیں گے آپ کو. بس دعا میں یاد رکھیے گا میری تھوڑی دیر بعد فلائٹ ہے. میں گھر سے نکلنے لگی ہوں. سوری. میں لیسن پورا کر لوں گی انشاءاللہ. چلیے سفر پہ جا رہی ہیں؟ جی میں دبئی جا رہی ہوں اور پھر عمرے پہ انشاءاللہ جنوری میں واپس آؤں گی. اپنے ساتھیوں کو یاد رکھیے گا. اگر یاد رہے تو ضرور دعا کیجیے گا سب کی صحت کی اور عافیت کی. کی امانت کی خواتین مالک. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت اور صحت سے رکھے. میں چاہوں گی یہ جو پیج ہے نا پیج 401 یہاں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. 401 میں تقریباً سینٹر میں یہ آ رہا ہے. سینٹر سے تھوڑا اوپر آ رہا ہے. الکلام سے پہلے والی لائن ہے. ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے وَحَيَاؤُكَ وَمَحَابَتُكَ أَن يُرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. اتنا حصہ جو ہے نا الکلام جو 5واں پوائنٹ ہے اس سے اوپر کا وَحَيَاؤُكَ وَمَحَابَتُكَ أَن يُرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. کون اس کا ترجمہ کرے گا اور بتائے گا کہ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان آپ کرنا چاہیں گی؟ کہیے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھے تجھے جہاں روکا اس نے. مطلب اس میں یہ آ رہا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حیاء کی ترجمہ آپ مس کر گئی ہیں. دوبارہ سے دیکھیں. دوبارہ اچھا سے ترجمہ. سوری وَحَيَاؤُكَ وَمَحَابَتُكَ کہ ڈرے تو اس سے نہیں. سوری تیرا ڈرنا
मोहब्बत हैबत से है ना, और आई युराका के वो देखे तुझे जहाँ रोका उसने। ठीक है तुझको, इसका जी तर्जुमा देखें, सब लिख लें इसका तर्जुमा। हया का तर्जुमा अभी भी नहीं किया आपने, ईमान हया जी, का भी हया तर्जुमा कर। तेरा तेरा हया करना उससे। गुड गुड, तो तर्जुमा बना, हया करना तेरा, उससे हैबत रखना कि वो देखे तुझे जहां से उसने रोका तुझको। तो ईमान क्या, ईमान दानिश, चले आपने पढ़ा था, आप ही बताइए इससे आपको क्या समझ में है। बड़ी प्यारी मैम बात है। जी, इससे यही समझा कि हम लोग को कि बसर से था ना कि हम लोग को ऐसी जगहों पे जाने से भी बचना चाहिए कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें मना किया या जहाँ उसकी नाफरमानी के काम हो रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्यारी मिसाल ये जो लेसन में उन्होंने दी थी, खास तौर पे शादियां, वो एक ऐसी जगह है कि हम बहुत सी जगहों से खुद को रोक लेते हैं, लेकिन शादियों वाला ऐसा मौका आ जाता है कि जिसमें हम बस वो उसमें रिश्तेदारी में बोल कुछ नहीं पाते और चले भी जाते हैं शौक से। तो वो वाकई में ऐसी जगह होती है जहां से आके ना बहुत अफसोस होता है एक दफा। अगर उधर रहते हुए ठीक है, हम इंजॉय कर भी लें तो घर आके बहुत अफसोस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अच्छा वो बाजी, मैंने समरतु एक चीज मारिफतु, मैं एक मिनट यहाँ पे एक बात कर लूं, बस जी समरतु मारिफतु भी बसर ही, यानी उसकी देखने की जो मार्फत है, तो उससे ये हमने निकाला है ना। तो यानी ये इसका अगर यानी ये एहसास हो जाए कि अल्लाह देख रहा है तो उससे खौफ आएगा। और फिर जो ये इतना हिस्सा है ना, वह हयाऊ का, वह महाबतु का, युरा का है तो ना का, इसको कहीं अच्छी सी जगह लिख करना लगाएं और किसी से शेयर करें और इसके मायने बताएं कि देखें हमें ये करना है, हैबत रखनी है और हया करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इल्मों में बरकत फरमाए। जी ईमान, कहिए आप क्या कहना जी, चाहते ये हैं। मैम इसमें ना लास्ट में पैराग्राफ आ रहा है जो अस्माउल्लाहि सिफातिही व नौआन में, जो असानी वाला है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो मुझे थोड़ा सा ना इसमें मतलब क्लियर नहीं हो रहा था। मा युमकिनु ताबुद वाला। जी, मा युमकिनु ताबुदु बिही हस्बल इम्कान, इसके नीचे जो आ रहा है ना, वह यंबगी लिल अब्दी अन युकाबिलु, ठीक है, ये है ना, ये वाला। इसका देखिए इसका तर्जुमा क्या है। ये जो है ना, ये अहद के बाद आप कह रही है ना सानी, मा जी, युमकिनु सानी के ताबुद जो बिही नीचे आए, हस्बुल इम्कान, ये वाला कह रही है। इसके वयंबगी नीचे लिल वाली जो अब्दी, लाइन है। जी, ओके, वयंबगी लिल अब्दी अन युकाबिला कुल्लु सिफतिन मिन सिफाति रब्बी, ये वाली। ये वाली 3 लाइनें थोड़ी सी अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो। अच्छा देखिए, इसमें बात जो हो रही है ना सानी में, वो ये हो रही है कि जिसके साथ हस्ब इम्कान इबादत जायज है, लोगों के उसमें मुख्तलिफ रुतबे और दर्जे हैं, और चाहिए बंदे को कि वो सामने आए हर सिफत में रब की सिफात में से बेहतरीन तरीके पे जो मुनासिब है मामलात में से। यानी अभी जो पीछे बात हो रही थी ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो सिफात है ना, वो बंदे में किसी न किसी तरह उसकी झलक नजर आनी चाहिए। तो जब जो जिस वक्त मामला है ना, उसकी मुनासबत से जो अमल करना चाहिए, अगर यानी अगर अल्लाह ताला माफ करने को पसंद करता है, तो उस अगर मामला ऐसा है कि उसमें माफ किया जाए, तो फिर उस सिफत को अपनाना चाहिए। और लोगों की यानी जैसे ये हस्बे इम्कान ये इबादत होगी, ठीक है। इसी तरह बेहतरीन हैबत के साथ तो उसके रब के सामने हो, जबकि उस जैसा जलाल किसी का है ही नहीं। यानी अल्लाह की हैबत को सामने रखते हुए, उसकी हैबत को सामने रखते हुए, उसको महसूस करते हुए, सामने आए उसके जमाल के बेहतरीन मोहब्बत के साथ, क्योंकि उसके जमाल जैसा कोई जमाल ही नहीं। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की जैसी हम सिफात तो अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी सिफात का को महसूस करते हुए जैसा वक्त होगा, जैसा मामला होगा, उस शख्स के साथ जो बेहतरीन हम काम कर सकेंगे वो हम करेंगे, ताकि अल्लाह सुब्हाना व तआला के जलाल और जमाल को महसूस करें, उसकी हैबत को महसूस करें। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन बस करने का काम ये है कि बेहतरीन तरीके से जो मुनासिब है मामलात में से वो हम कर लें। क्लियर है ईमान? जी मैम, हो गया। थोड़ा सा एक आध दफा और इसको सुनूंगी तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बाजी जजाकल्लाह। मैं लिखने इस का बारे में अंदाज मैं उसका बाजी ऐसा बोलता है, हूँ। लिखने का अंदाज ऐसा है कि जरा सा लगता है कि समझ कैसे आएगा ये, जी, ये लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। चल और बताएं जजाक जी।
جی اچھا बाजी मैं कुछ कहना चाह रही थी جی فرمائیے کہ کہیے۔ یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہوتی ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو نہیں پڑھ رہے ہوتے ان لوگوں میں ذرا بیٹھتے اٹھتے کرتے ہیں، تو ان کے پاس جیسے ہمیں غیبت سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، حیا کرنی چاہیے، تو ہمارے اندر ایسی ہیبت آنی چاہیے اللہ کی صفات میں سے کہ کوئی ہم سے اس بارے میں کسی کی غیبت کرے ہی نہیں، اور نہ ہم سے ہو کسی کی غیبت۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں دے۔ اچھا ایک اور آپ کو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو آپ دوبارہ پڑھیں، یہ بہت ہی پیاری بات ہے، اس کو کسی سے شیئر کریں۔ یہ صفحہ نمبر 402 جو ہے نا، اس میں جو یہ آ رہا ہے نا تیسری لائن، وَتَعَبُدُ بِهِ لِمَنْ بُلِيَ بِهِ، تو یہ یعنی اس کا کون ترجمہ کرے گا؟ کوئی مجھے بتائے گا اس کا ترجمہ؟ کسی کو معلوم؟ جی خالدہ خالدہ آپ جی 22 اوکے۔ اسی مولا کا، کیونکہ تم اپنے مولا کا قرب اختیار کر سکتے ہو اسی کے مطابق جو تم اس کی صفات کے مطابق عبادت کر رہے ہو۔ نہیں یہ میں شاید جو میں اچھا پوچھ رہی ہوں سوری، جی ہاں سوری، اچھا اور چھوڑنے میں اور نیچے کرنے میں اور اوپر کرنے میں یہ بھی نہیں ہے؟ صرف یہ چھوٹی سی لائن، تھرڈ لائن دیکھیں صفحہ نمبر 23 سے اوپر، اور اس کے ذریعے عبادت اس کی ہوگی جو اس کے ساتھ آزمایا گیا۔ گڈ، اس کے ذریعے عبادت اس کی ہوگی جو اس کے ساتھ آزمایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ کن کن چیزوں کے ساتھ انسان آزمایا جائے گا۔ بہت پیارا پیراگراف ہے نا، اس پیراگراف کو انشاءاللہ آپ سب نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے اس ہفتے، آپ سب نے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کی کوشش کرنی ہے۔ نیکسٹ ویک ہم اسی پیراگراف سے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو اس کے ترجمے سے کیا سمجھ میں آیا، کوئی عمل میں بہتری آئی اس کو پڑھ کر، کوئی آپ نے کام کیا یا کچھ بھی آپ ریفلیکشن شیئر کرنا چاہے، اور اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، اس پیراگراف کو آپ نے کسی سے شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کہیے میرا طاہر باجی ایک بات شیئر کرنی ہے باجی، اس میں یہ جو آیا ہے نا کہ نہیں اس نے عبادت کی رحمان کی صفات کے ساتھ، تو یہ بات مطلب پہلے ہمیں پتہ بھی نہیں تھی، اور الحمدللہ اتنے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اگر وہ ہم اپناتے ہیں، جیسے اللہ رحمان ہے، وہ رحمت کا حکم دیتا ہے، معاف کرنے والا ہے، یا پھر وہ دینے والا ہے، تو اگر یہ صفات ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ عبادت میں آ جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو عبادت صرف یہی ہے نا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں یا تسبیحات وغیرہ کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اپنا کے بھی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، کتنی زبردست بات ہے۔ اچھا جو شروع میں بات کر رہی تھی نا کہ آپ نے اس دفعہ کے لیسن میں سے جو آپ نے سیکھا ہے، کوئی ایک بات سیکھی ہے نا، اس کی عربک اردو بتا کے کسی کو بتائیے، اور وہ شخص کلاس میں نہ ہو۔ میں اس حدیث پہ عمل کروانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو، جو بخاری کی کتاب العلم کی حدیث ہے، جس میں آتا ہے کہ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، کہ جو حاضر ہے وہ اس کو خبر دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے شاید وہ ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ تو الحمدللہ ہو سکتا ہے آپ کسی کو بتائیں اور وہ آپ سے زیادہ اس بات کو سمجھ لے اور عمل میں آ جائے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ یہ بات بن جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویک ہم آپ سے اس پر بات کریں گے، کیونکہ وقت ہمارا آج مکمل ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا جوش ہے جذبہ تو ڈسکشن کا ابھی نظر آ رہا ہے مجھے ہینڈ ریس سے، لیکن نیکسٹ ٹائم سٹارٹ میں آپ کو موقع دیں گے آج کے لیسن پہ بات کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کریں اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ایک اور ہوم ورک آپ نوٹ کریں، کیونکہ اس دفعہ استاذ نے بات کی تھی علم کے حوالے سے، کافی بات کی تھی، اس پر بھی نیکسٹ ٹائم بات کیجیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا تھا۔ تو اس ہفتے آپ نے روزانہ علم کے حوالے سے دعا مانگنی ہے، رب زدنی علما، اور کوئی ایک چیز روزانہ نئی سیکھنی ہے۔ چھوٹا سا مشکل سا ہوم ورک دے رہی ہوں، کوئی ایک چیز نئی روزانہ سیکھنی ہے، کر لیں گے آپ، مجھے پوری امید ہے۔ بتائیے گا کیا سیکھا نیکسٹ ویک آپ نے، 6-7 دنوں میں کیا 6-7 باتیں نئی سیکھی۔
تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکت کرے، علم و عمل میں برکت ہو. بارک اللہ فی کنہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.